عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے بزرگوں کا روحانی علاج، اور الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں ہماری کوشش ہوتی ہے اور یہی ذہن ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم بزرگوں کے لیے، بڑی عمر کے افراد کے لیے روحانی علاج بیان کریں۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اور بالخصوص ہماری بڑی عمر کے جو افراد ہیں، تو ہمارے ساتھ اول تا آخر آپ اس پروگرام میں شامل رہیے گا۔ الحمدللہ عز و جل بہت سارے روحانی علاج سننے کو ملیں گے، سیکھنے کو ملیں گے، اور پھر کبھی تو ہم آپ کو تعویذات بنانے کے طریقے بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل تعویذ بنانے کا طریقہ بھی آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ اور ناظرین، اس پروگرام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ الحمدللہ عز و جل دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ الحمدللہ عز و جل موجود ہیں بزرگ مبلغین، اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ الکریم ہم معلوم کریں گے، آپ کے استخارے بھی ان سے کروائیں گے، تو ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ آئیے درود پاک کی فضیلت پہلے میں آپ کو عرض کرتا چلوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ آئیے تشریف لائیں سلیم بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آج کون سا وظیفہ ارشاد فرما رہے ہیں ہمارے ناظرین کو؟ آج ناظرین کو وظیفہ نہیں، انشاءاللہ تعویذ بنانے کا طریقہ سکھائیں۔ آج تو روحانی علاج سکھا رہے ہیں آج، ماشاءاللہ۔ کس چیز کا تعویذ سکھائیں گے آج؟ دل کے جملہ امراض کے لیے۔ ارے ماشاءاللہ جی بھائی، ہمارے ناظرین جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، دل کے مریض، اب متوجہ ہو جائیں، ارشاد فرمائیے سر۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو دل کے جملہ امراض کے لیے ایک بہترین تعویذ لکھنا سکھا رہے ہیں۔ جن کے دل میں کوئی بھی پرابلم ہو، دل کی وال بند ہو گئے ہوں یا دل میں درد رہتا ہو، تو اس کے لیے یہ بہترین تعویذ ہے جس کو آپ بھی بنا سکتے ہیں۔ ایک سادہ کاغذ لے کر اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیجئے، اور اس کا تعویذ بنا کر گلے میں اس طرح پہنیے کہ وہ تعویذ دل پر رہے۔ انشاءاللہ دل کے جملہ امراض کے لیے بہترین تعویذ ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ کب تک اس تعویذ کو باندھے رکھنا ہے؟ اس کو باندھے رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا فیض ملتا رہے گا۔ جب تک طبیعت بہتر نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس تعویذ کو باندھ کے رکھیں۔ ماشاءاللہ سلیم بھائی، آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ نے تعویذ بنانے کا طریقہ ارشاد فرمایا، تشریف رکھیے، مزید بھی آپ سے روحانی علاج ہم انشاءاللہ معلوم کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تعویذ بنانے کا طریقہ الحمدللہ عز و جل آپ کو سکھایا گیا۔ آپ بھی بالکل تعویذ گھر میں رہتے ہوئے یہ تعویذ تیار کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دل کا مریض ہے تو آپ اس کو یہ تعویذ بنانے کا طریقہ بھی سکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ کریم فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک اور مشورہ میں آپ کو دیتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے اسٹال پر بھی دل کے امراض کے حوالے سے مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے دل میں درد رہتا ہو، دل کے والو بند ہو چکے ہوں، ہوتا ہے نا بعض اوقات دل کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، دل میں درد محسوس ہوتا ہو، تو ان تمام امراض کے لیے الحمدللہ سے ایک خاص تعویذ بھی دیا جاتا ہے جو روحانی علاج کے اسٹال سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے، آپ کی کالز ہم پروگرام میں شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ وید بات کر رہا ہوں بزرگوں کا روحانی علاج پروگرام میں۔ ایک سوال آپ سے کرنا تھا اور پوچھنا یہ تھا کہ میرے والد صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی آنکھوں کا مسئلہ ہے اور بینائی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ والد صاحب کے لیے دعا بھی فرما دیجیے گا، اور کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا۔ جزاک اللہ عز و جل۔
آمین 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 آمین۔ اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کے والد کی آنکھوں کو روشن و منور فرمائے۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم، آنکھوں کی بینائی کے لیے ابھی آپ کو بتائیں گے، وظیفہ شامل رہیے گا پروگرام میں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں ارشد بات کر رہا ہوں۔ روحانی علاج میں نے یہ عرض کرنی تھی، حالات آپ کے سامنے ہیں، اللہ کا شکر ہے کام بھی اچھا چل رہا ہے، بس کچھ حاسدین پیدا ہو گئے، دشمن پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیں کہ میری حفاظت رہے۔ عمر بھی بڑھتی جا رہی ہے، اب اس طرح کی ٹینشنوں سے مزید طبیعت خراب رہنے لگی ہے، دعا بھی کیجیے گا اور کچھ پڑھنے کے لیے بھی ارشاد فرما دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے، دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جی ارشد بھائی بالکل دعا بھی کریں گے آپ کے لیے، اللہ پاک آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین پر اللہ پاک اپنا رحم و کرم فرمائے۔ حالات تو واقعی نازک ہیں، اور باقی جو آپ نے اپنا مسئلہ بیان فرمایا، دشمنوں سے حفاظت کے لیے، حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے، اور اس کا بھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جی سلیم بھائی، پہلے تو ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آنکھوں کی بینائی کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ان کے والد کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، تو کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے بینائی تیز ہو جائے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسلامی بھائی جنہوں نے کال کی ہے، ان کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کی آنکھوں کی روشنی اچھی ہو جائے۔ ان کے لیے ایک بہترین وظیفہ یہ عرض کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو، یہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے، یا نورو پڑھ کر دونوں ہاتھوں کے پوروں پہ دم کر لیں، انگلیوں کے پوروں پر، اور اس کو پھر اپنی آنکھوں پہ پھیر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آنکھوں کی روشنی بحال ہو جائے گی۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو 11 مرتبہ پڑھنے کا آپ نے فرمایا؟ جی، یا نور 11 مرتبہ یا نور یہ پڑھنا ہے، صحیح ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو دوسرے اسلامی بھائی تھے ارشد بھائی، انہوں نے کچھ کہا کہ حاسدین پیچھے لگے ہیں، دشمن پیچھے لگے ہیں، تو کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ جی جنید بھائی، حدیث پاک کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے، ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے۔ جی، تو جس کے پاس نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں تو کچھ لوگ ان کے حاسدین پیدا ہو ہی جاتے ہیں، لوگ ان سے حسد کرتے ہیں۔ اب ان سے حفاظت کے لیے ایک بہترین وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، اگر ہم اس کو دیے ہوئے طریقے کے مطابق روزانہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ حاسدوں سے، دشمنوں سے اور اس طرح کے معاملات سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو قرآن پاک کی مشہور و معروف آیت ہے، نصر من اللہ و فتح قریب۔ یہ آیت مبارکہ روزانہ نماز فجر کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف بھی پڑھ لیں، اور پابندی کے ساتھ یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اس آیت مبارکہ کے ورد کی برکت سے اللہ تعالی حاسدین اور دشمنوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ ماشاءاللہ، نصر من اللہ و فتح قریب، یہ صبح کے وقت پڑھنا ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد اور رات کو سونے سے رات پہلے کو سونے سے پہلے بھی 100 مرتبہ۔ 100 مرتبہ، ماشاءاللہ۔ تو یہ وظیفہ ناظرین آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم دشمنوں کی شر سے محفوظ رہیں گے۔ کچھ میسیجز بھی ہیں، آئیے ناظرین میں آپ کے میسیجز میں شامل کر لیتا ہوں، استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہیں۔ سلیم بھائی، یہ ایک میسیج آیا کہ میری والدہ کا نام خالدہ اور نانی کا نام مختیارہ بی بی ہے، یہ اپنی والدہ کے لیے استخارہ کروانا چاہ رہی ہیں نا۔ والدہ کا نام انہوں نے بتایا خالدہ، اور ان کی والدہ کا نام ہے مختیارہ بی بی۔ امی کے جوڑوں میں درد رہتا ہے، اور جب کوئی چیز اٹھاتی ہیں تو ہاتھوں پر سوجن آ جاتی ہے، خارش بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، کبھی تو پورے جسم پر بتائے کہ الرجی ہو جاتی ہے اور اس پر جلن بھی ہوتی ہے۔ استخارہ بھی کر دیں اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا اس حوالے سے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، افضال احمد نام انہوں نے بتایا ہے، اور والدہ کا نام ہے عظمت بیگم۔ افضال احمد کی صحت تقریباً 15 سال سے خراب رہتی ہے، دعا بھی کیجیے گا، اور
اور ان کا بھی استخارہ کریں اور طبیعت بہتر ہو جائے تو اس کے لیے کوئی وظائف بھی پڑھنے کے لیے بتائیے گا۔ اچھا ایک اور میسیج میں شامل کر لیتا ہوں، یہ ایک میسیج آیا ہے کہ بھائی جان یہ ہمارے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، مشکلات بہت زیادہ ہیں، دعا کریں اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا۔ تو چلیں میں چاہوں گا کہ پہلے آپ ان کے لیے وظیفہ ارشاد فرما دیں، پھر آپ استخارے فرما لیجیے گا۔ جنید بھائی یہ جو پریشان ہیں اسلامی بھائی نے دعا کی، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنی رحمت ان پر نازل فرمائے۔ ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ یہ روزانہ کسی بھی ٹائم اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا قہارو 100 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے یا قہارو 100 مرتبہ پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں تو انشاءاللہ استغفار ان کی پریشانیوں اور مصیبتوں کے دور کرنے میں بہت مجرب رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو پریشانیوں مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا، کیونکہ استغفار کا معنی ہے اللہ سے معافی طلب کرنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ اور یہ روایتوں میں آتا ہے کہ انسان پر جو بھی مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں اس کے ہی ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ ہم جو نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کی جو ہے نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں۔ جب ہم اللہ سے معافی مانگیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا تو انشاءاللہ پریشانیاں اور تکلیفیں بھی دور ہو جائیں گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا زبردست آپ نے یہ 2 وظیفے ارشاد فرمائے۔ ایک تو استغفار کی کثرت کرنی ہے، اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش چاہنا، معافی چاہنا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین نیت فرما لیجئے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر استغفار کریں گے۔ اور ایک میں آپ کو حدیث پاک سناؤں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ آئیے ناظرین، آج میں اپنے بزرگوں کو اور تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بہترین حل پیش کرتا ہوں، بہت سارے مسائل کا حل، بہت ساری پریشانیوں کا حل۔ وہ کیا؟ وہ نوٹ کیجئے گا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کچھ پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے، بہت ساری پریشانیاں تھیں۔ اچھا، مگر وہ اپنی پریشانیاں کسی کو بتاتے نہیں تھے، کسی کے سامنے تذکرہ نہیں کرتے تھے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ مجھے پتہ ہے کہ میری ان پریشانیوں کا حل یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، میرے گھر والوں کے پاس یا کسی اور کے پاس میری پریشانیوں کا حل نہیں ہے، مجھے اپنی پریشانی خود ہی حل کرنی ہے۔ تو فی الحال تو میں خود پریشان ہوں، اگر میں یہ اپنی پریشانیاں اپنے گھر والوں سے شیئر کروں گا، دوسروں کے آگے بیان کروں گا، تو میرے ساتھ ساتھ وہ بھی پریشان ہو جائیں گے، اور پھر میری پریشانیاں کم نہیں ہوں گی بلکہ مزید بڑھتی چلی جائیں گی۔ کتنا پیارا حال ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بلا وجہ شرعی دوسروں کے آگے اپنے مسائل شروع کر دیتے ہیں، ہر ایک کے آگے اپنے گھر کے حالات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہر ایک کے آگے اپنے کاروباری مسائل کا رونا شروع کر دیتے ہیں، ہر ایک کے آگے اپنی پرابلمز بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، صبر اور صبر سے کام لیجئے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو ہم بھی ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے نا، الحمدللہ بہت سارے مسائل کا حل ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین، مزید شامل کریں گے آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی ماشاءاللہ عز و جل، بزرگوں کا روحانی علاج بہت بہترین ہے، میرے لیے دعا بھی فرما دیجئے گا۔ جی، اور ایک سوال عرض یہ ہے کہ عمر بھی زیادہ ہو رہی ہے، ہم میاں بیوی کے درمیان بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر نا اتفاقی ہو جاتی ہے۔ اچھا، مجھے دکھ بھی ہوتا ہے لیکن پھر وہی معاملات ہو جاتے ہیں۔ مجھے کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائے کہ بیوی ناراض ہو جائے تو کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ جی انشاءاللہ الکریم ابھی بتاتے ہیں آپ کو۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد یوسف آوان ہے۔ بزرگوں کا روحانی علاج پروگرام میں نے ایک وظیفہ معلوم کرنا تھا کہ میرے گھر والوں کے ساتھ یہ پرابلم ہو گئی ہے، ان کے جسم میں انفیکشن پھیل گیا ہے۔ اگر جسم میں انفیکشن ہو جائے تو کیا روحانی علاج کیا جائے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے، بہت مہربانی ہوگی۔
اللہ پاک آپ کے گھر والوں کو شفا عطا فرمائے جی انشاءاللہ الکریم. ابھی روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں جی. سلیم بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ پہلے تو وہ زوجہ کو منانے کا، زوجہ کو راضی کرنے کا، اور آپس کی جو نفرتیں ہیں نا اتفاقی ہے یہ محبت میں بدل جائیں، تو نفرت کو محبت میں بدلنے کا وظیفہ. جس گھر میں بھی اگر ایسا معاملہ ہو کہ شوہر بیوی سے ناراض ہو یا بیوی شوہر سے ناراض ہو، دونوں کے لیے یہ بہت اچھا کیا آپ نے. یہاں پہ تو ون سائڈ پرابلم تھا نا کہ وہ زوجہ ناراض ہو گئی ہیں، ان کو راضی کرنے کا. آپ نے فرمایا کہ چاہے زوجہ ناراض ہو یا شوہر ناراض ہو، جی تو آپ کیا وظیفہ کریں وہ تو آپ دونوں کے لیے ایک بہترین وظیفہ اور آسان سا وظیفہ ہے. وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر پر آ جائیں اور بستر پر بیٹھ کر یا مانعو یا معطی صرف 20 مرتبہ پڑھیے. انشاءاللہ اس ورد کی برکت سے دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی. اچھا ماشاءاللہ. یہ وظیفہ تو پڑھ لیا بھائی، پھر بھی اگر راضی نہ ہو تو معافی بھی مانگ لیں اگر غلطی ہو تو. ظاہر سی بات ہے جس نے زیادتی کی ہے تو اس کو تو معافی مانگنی چاہیے. دل دکھایا ہے تو دل معافی تو دکھایا ماننا. تو دل آزاری کی ہے تو معافی تو مانگنی ہوگی، یہ تو ضروری ہے. تو ناظرین وظائف بھی پڑھیں اور کوشش کریں کہ ہم اپنی زبان میں میٹھا لے کر آئیں، صبر کی عادت بنائیں. اچھا اسی طرح قوت برداشت یہ ہم اپنے اندر پیدا کریں. غصے پر قابو پانے کی کوشش. غصے پر اگر قابو نہ پایا جائے نا بڑے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، پھر ان کے نتائج بڑے بھیانک سامنے آتے ہیں نا. ہے فلاح و کامرانی نرمی اور آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. اچھا یہ جسم میں انفیکشن پھیل چکا ہے، اس کا ہے کوئی روحانی علاج، کوئی جنید وظیفہ؟ بھائی کچھ لوگوں کے ایسا ہوتا ہے کہ ان کے جسم میں جو ہے نا خارش ہوتی ہے یا انفیکشن ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے ایک بڑا بہترین وظیفہ ہے. صرف 3 دن یہ عمل کرنا ہے. 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ شریف پوری 100 مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن یہ حضور قلب کے ساتھ پڑھنی ہے. مطلب کیا؟ یعنی کہ توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے. صحیح. بعض وظیفے تو ہم ایسے پڑھتے ہیں نا کہ توجہ نہیں ہوتی، جیسے نماز میں توجہ نہیں ہوتی ہماری تو بھول جاتے ہیں رکعت. بس پڑھے جا رہے ہوتے ہیں. وظائف صحیح فرما رہے ہیں، وظائف پڑھنے میں بعضوں کا توجہ نہیں ہوتی، بس وہ ایک زبان پر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں میں یہ پڑھنا ہے. تو ذہن کو بھی حاصل رکھیں، توجہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ صرف 3 دن پڑھ کر جو ہے وہ ان کے اوپر دم کر دیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کا انفیکشن جو ہے جسم کا وہ دور ہو جائے گا ماشاءاللہ. اور اگر کوئی واقعی کوئی بڑا مسئلہ ہے نا تو آپ روحانی علاج کے اسٹال پر آ جائیں، آپ تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں. اور والدہ کا بتایا تھا نا کہ والدہ کے جسم میں انفیکشن پھیل گیا ہے. یہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے گھر والوں کو، ان کی بچوں کی امی کو. صحیح ہے. تو آپ روحانی علاج کے اسٹال پر آ جائیں، اپنے گھر والوں کے لیے تعویذات وغیرہ لے کر جائیں، استعمال کروائیں، انشاءاللہ کریم فائدہ حاصل ہوگا. آئیے ناظرین اب ہم شامل کریں گے آپ کے استخاروں کے جوابات. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے میسیجز کیے تھے. جی سلیم بھائی ارشاد فرمائیں. جی یہ خالدہ ہیں، ان کی والدہ کا نام ہے مختارہ بی بی. ان کے جوڑوں میں درد رہتا ہے اور جب کوئی چیز اٹھاتی ہیں تو ہاتھوں پر سوجن ہو جاتی ہے، خارش ہونا بھی شروع ہو جاتی ہے. ان کا استخارہ کیا ہے، ان کے استخارے میں کوئی اثرات یا عملیات والا معاملہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا اسم مبارک ہے غنی، یا غنیو یا غنیو یا غنیو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کافی انہوں نے اپنے جیسے سوجن کے حوالے سے بتایا تھا، اور دوسرا انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہاتھوں میں جوڑوں میں درد رہتا ہے. تو ان تمام امراض کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. اچھا ایک اور بھی میسیج تھا وہ استخارے کے لیے. آپ افضال احمد اور ان کی والدہ کا نام ہے عظمت. ان کی صحت بھی جو ہے 15 سال سے اکثر خراب رہتی ہے. ان کا بھی استخارہ کیا ہے تو ان کے استخارے میں بھی کوئی جو ہے اثرات یا عملیات کا معاملہ نہیں ہے، بیماری کا معاملہ ہے. تو ان کے لیے جو ہے وظیفہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام ہے معید، یا معیدو یا معیدو یا معیدو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل ان کی بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ کریم. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا ناظرین، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین کہ جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. مزید بھی میسیجز ہیں استخاروں کے حوالے سے، یہ نوٹ کیجیے گا سلیم بھائی. آپ یہ ایک میسیج آیا کہ میرے بھائی کا نام ہے وجاہت
اور والدہ کا نام شمیم ہے۔ اچھا، کاروبار کا مسئلہ ہے اور کافی مسائل ہیں، تو اس حوالے سے استخارہ بھی فرما دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ اسد اللہ طاری بات کر رہا ہوں، میرے چہرے اور آدھے جسم پر دانے ہیں اور ان دونوں کو 2 سال ہو چکے ہیں، علاج بھی کروا رہا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور ان دانوں کے لیے آپ کوئی وظیفہ بھی بتائیں اور میرا استخارہ بھی کر دیجئے گا۔ جی ٹھیک ہے اسد اللہ بھائی، ابھی آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں۔ ایک اور میسیج ہے کہ محمد سلیم اور والدہ کا نام انہوں نے بتایا ہے شمیم اختر، انہوں نے کہا ہے کہ استخارہ کروانا ہے، بخار رہتا ہے، سر میں درد بھی رہتا ہے، کھانسی بھی ہے، اور بچہ بہت زیادہ ضدی بھی ہو چکا ہے، اور دوسرا یہ کہ میڈیسن بھی ہم نے کافی لی ہے، کافی علاج بھی کروا رہے ہیں لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا، غصہ بھی بہت زیادہ آتا ہے، تو ان کا استخارہ کیجئے گا کہ کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں۔ استخارہ آپ فرما لیجئے۔ آئیے ناظرین، جب تک ہم شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ میرا سوال یہ تھا کہ آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی آتی رہتی ہے، اور کبھی کوئی بیمار تو کبھی کوئی بیمار ہو رہا ہے، اور گھر کے حالات بھی کافی خراب چل رہے ہیں۔ جب دیکھو کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہتی ہے، مہنگائی بھی آپ کے سامنے ہے، آمدنی اتنی ہے نہیں، اور اخراجات بہت بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیا کروں میں؟ میرے لیے دعا بھی کیجیے گا۔ جی بالکل دعا بھی کریں گے، اور آپ نے فرمایا کہ میں کیا کروں؟ صبر صبر اور صبر کیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں۔ دیکھیں مہنگائی صرف ایک فرد واحد کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے نا، تو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہم اپنی خواہشات کو تھوڑا قربان کر کے اپنی ضروریات کو فوقیت دیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا اور مسائل بھی حل ہوتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، انشاءاللہ الکریم سب بہتر ہو جائے گا۔ بھائی کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں سلیم بھائی، جیسے انہوں نے بتایا کہ گھر کے حالات بھی کافی خراب ہو چکے ہیں، مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور واقعی اس آزمائش کن کیفیت میں پھر گزارا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور بالخصوص جو گھر کے سرپرست ہوتے ہیں نا، بڑی عمر کے جو افراد ہیں، جو گھر کے ایک بڑے ہیں، گھر کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں، ان پر ایک بہت بڑا یہ بوجھ ہوتا ہے کہ اپنی فیملی کو لے کر چلنا اور اپنے گھر کو لے کر چلنا کیسے مینیج کریں۔ اللہ پاک ہی مسبب الاسباب ہے یقیناً، اور آپ میں چاہوں گا کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ گھر کے حالات بہتر ہو جائیں اور گھر میں خوشحالی آ جائے۔ جنید بھائی، سب سے پہلے تو ایسے اسلامی بھائی جو بیچارے مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں نا، ان کو اپنا یہ ذہن بنانا چاہیے کہ مہنگائی سے پہلے جو رب کریم ہمیں کھلا پلا رہا تھا، اب مہنگائی کے بعد بھی وہی کھلا پلائے بے گا۔ شک بھائی، بڑی پیاری بات آپ نے وہ ہمارے رزق کا اس نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا بے ہے، شک بے شک، روزی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ ہمیں روزی دے گا۔ ہم اپنا ذہن پہلے یہ بنائیں تاکہ آپ کی ذہن کی ٹینشن جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور میرا اپنا بھی تجربہ ہے، اور ہم نے کتابوں کے اندر بھی پڑھا ہے، روایت کا مفہوم ملتا ہے کہ جو صبح کے وقت میں یاسین شریف پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ شام تک اس کی کفایت فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور جو شام کو پڑھ لیتا ہے تو صبح تک کفایت فرماتا ہے۔ تو ایک تو یہ درخواست ہے کہ آپ صبح اور شام کے اوقات میں یاسین شریف پڑھ لیا کریں ایک مرتبہ۔ اور ایک وظیفہ بھی عرض کرتا ہوں، غربت سے نجات کا وظیفہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ بہت سے اسلامی بھائی بیچارے غریب ہوتے ہیں اور وہ بڑی محنت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی غربت ختم نہیں ہوتی، اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، آمدنی کم ہوتی ہے۔ تو غربت سے نجات کا ایک بہترین اور آسان وظیفہ ہے، اور یہ صرف 7 دن تک آپ نے کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، ایک دفعہ اور سن لیجئے، یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، صرف 112 مرتبہ یہ ورد پڑھنا ہے 7 دن تک ہر نماز کے بعد۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہمیں غربت سے نجات عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک ہفتے کا آپ نے یہ عمل ارشاد فرمایا۔ اچھا بالفرض اب جیسے 1 دن پڑھا، 2 دن پڑھا، 3 دن پڑھا، اب چوتھے دن بالفرض ناغا ہو گیا، نہیں پڑھ سکے، بھول گئے، رہ گیا، تو اب مزید جو دن ہیں وہ پورے کر کے اگلا ہفتہ بھی دوبارہ شروع کریں گے یا صرف 7 دن پہ ہی موقف کریں؟ جنید بھائی اس کے اندر لکھا ہے بلا ناغا پڑھنا ہے، بلا ناغا، بیچ میں یعنی کہ گیپ ناغا نہیں آنا چاہیے۔
یعنی مکمل صاحب بالفعل رہ جائے تو اب دوبارہ نئے سرے سے پھر عمل ایک سے کریں۔ شروع کر دیں۔ صحیح ہے بھائی، ایک ہفتے تک ناظرین یہ وظیفہ پڑھنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ آپ اس کی برکتیں دیکھیے گا، گھر میں خوشحالی آ جائے۔ بلکہ اس کی وظیفے کی برکت میں لکھا ہے جو اس کی تاثیریں ہیں، گھر سے غربت دور، ناداری دور، بیماری دور، پریشانی دور، تنگ دستی دور، اور الحمدللہ عز و جل گھر میں خوشحالی ہوگی۔ آئیے ناظرین اب وقت ہوا استخاروں کے جوابات کا۔ جی سلیم بھائی ارشاد فرمائیے۔ وجاہت بھائی ہیں، جی ان کا استخارہ کیا ہے تو ان کے استخارے میں کوئی جو ہے مطلب عملیات یا اثرات کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ وقتی آزمائش کا معاملہ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر ایسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں کہ جہاں چھت نہ ہو، یعنی کھلے آسمان تلے کھڑے ہو جائیں، اور سر پہ ٹوپی وغیرہ نہ ہو، یعنی ننگے سر جو ہے مطلب پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پھر 500 مرتبہ یہ پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ، اور پھر آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ اے اللہ تو ہی سبب پیدا کرنے والا ہے، سبب بنانے والا ہے، لہٰذا میری روزی کے لیے سبب پیدا فرما اور مجھے حلال طیب روزی وسعت اور آسانی کے ساتھ عطا فرما۔ روزانہ یہ عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روزی کے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا عشاء کے بعد ہی پڑھنا ہے؟ جی عشاء کے بعد۔ صحیح۔ جی مزید بھی تھے استخاروں کے جوابات؟ جی اسد اللہ اتاری بھائی ہیں، ان کے چہرے اور جسم پر دانے وغیرہ رہتے ہیں، ان کا بھی استخارہ کیا ہے، لیکن استخارے میں کوئی جو ہے مطلب عملیات یا اثرات وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ یہ یا رقیبو 3 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر اور جہاں جہاں دانے ہیں ان پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ ان کو اس بیماری سے نجات حاصل ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 3 مرتبہ پڑھنا ہے صرف، اور دن میں کتنی دفعہ اس وظیفے کو پڑھیں؟ جب جب چاہیں پڑھ لیں۔ صحیح ہے، جب بھی پڑھیں بس 3 مرتبہ پڑھ کر دانوں پر دم کر لیں۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ جی مزید بھی تھے کچھ؟ یہ محمد سلیم صاحب ہیں، انہوں نے مطلب استخارے کا کہا تھا، ان کا استخارہ کیا گیا ہے، تو ان کے استخارے میں اثرات یا عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کو بخار رہتا ہے تو بخار کا روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ، 30 مرتبہ کاغذ پر لکھ لیں، کوئی سادہ کاغذ لیں، اس پہ 30 مرتبہ لا الہ الا اللہ لکھ لیں اور اس کو پانی کی بوتل میں ڈال دیں، اور روزانہ 3 مرتبہ مریض کو تھوڑا تھوڑا پلائیں، انشاءاللہ بخار سے شفا حاصل ہو۔ یہ کتنے دن تک پلانا ہوگا اس پانی کو؟ یہ جب تک تا حصول شفا، صحیح ہے۔ جب شفا حاصل اچھا ہو۔ لکھنا ایک ہی دفعہ ہے تعویذ اور پانی کی بوتل میں ایک ہی دفعہ لکھ کے پانی کی روزانہ اس سے پلانا ہے، دن میں 3 مرتبہ 3 فرمایا۔ مرتبہ تھوڑا تھوڑا پانی صحیح پلائیں۔ ہے ماشاءاللہ۔ اچھا بخار کے حوالے سے میں ناظرین کو میں عرض کرتا چلوں کہ یہ تعویذ اور یہ وظیفہ تو آپ کو بتا دیا گیا، الحمدللہ عز و جل۔ ناظرین بخار کے حوالے سے کچھ خاص تعویذات وہ بھی دیے جاتے ہیں۔ آپ روحانی علاج کے اسٹال پر آ جائیں، دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں ماشاءاللہ روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں دعوت اسلامی کے تحت، جہاں فی سبیل اللہ روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ تو بخار کے مخصوص تعویذات وہ آپ حاصل کریں۔ اچھا ان تعویذات کی ایک برکت میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ عز و جل سلیم بھائی، ان تعویذات کی برکت یہ ہے کہ 12 گھنٹے کے اندر اندر الحمدللہ عز و جل بخار اتر جاتا ہے۔ جی ناظرین، اگر کبھی ایسا ہونا کہ بھئی کافی دوائیاں لے لیں، کافی علاج کروا لیا، کئی ڈاکٹرز کو دکھا لیا، لیکن بخار نہیں اتر رہا، حالانکہ بخار ہے بڑا مبارک مرض کہ بخار جب آتا ہے اور جب جاتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک صاف کر کے چلا جاتا ہے، تو بہرحال علاج بھی کروانا چاہیے۔ تو یہ علاج کے لیے آپ روحانی علاج کروائیں، آپ تعویذات وغیرہ حاصل کریں، الحمدللہ عز و جل کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو 12 گھنٹے میں انشاءاللہ بخار اتر جائے گا۔ اچھا دوسرا انہوں نے یہ مسئلہ بھی بتایا تھا کہ وہ نزلہ بھی ہے، کھانسی بھی رہتی ہے، زکام کی بھی شکایت ہے، اس کا بھی ہے کوئی وظیفہ؟ جی اس کے لیے بہترین روحانی علاج یہ ہے کہ روزانہ
3 دن تک یہ دم کرنا ہے، اور ہر بار سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں. 3 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کر اور مریض پر دم کر دیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی نزلہ زکام سے نجات حاصل ہوگی. ماشاءاللہ. اچھا، یہ بچوں کے لیے بھی، کیونکہ عموماً بچوں کا بھی بڑا سینہ خراب ہوتا ہے، نزلے کی شکایت ہو جاتی ہے، بخار چڑھ جاتا ہے، تو یہ جو عمل ارشاد فرمایا آپ نے، تو یہ بچوں کے لیے بھی جی بچوں کے لیے بھی کر سکتے، بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، بزرگوں کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. ماشاءاللہ. تو عموماً بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں، بالخصوص ہمارے بزرگ ہیں، عموماً عمر کی زیادتی کی وجہ سے اور بڑھاپا جو ہے، یہ کئی بیماریوں کا مجموعہ ہوتا ہے نا، کئی بیماریاں لگ جاتی ہیں. بالخصوص اب جیسے نزلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کھانسی ہے، گلا خراب ہے، سینہ خراب ہے، تو اس طرح کے معاملات رہتے ہیں. تو یہ الحمدللہ عز و جل وظائف بھی آپ کو بتا دیے گئے اور روحانی علاج بھی آپ کو بتایا گیا، تو یہ ضرور کیجئے گا. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بہت فائدہ حاصل ہوگا، یہ بیماریاں بھی دور ہوتی چلی جائیں گی. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے. ہمارے کئی ناظرین نے کالز بھی کی، میسیجز بھی کیے، تو الحمدللہ عز و جل آپ کے روحانی علاج بھی بتائے گئے. ناظرین، اگر آپ اپنا مکمل پراپر روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ آئیں روحانی علاج کے اسٹال پر، تعویذات وغیرہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اپنا مکمل روحانی علاج بھی کروا سکتے ہیں. اور آپ چاہیں تو آن لائن بھی اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں. آن لائن روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے. اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، کارڈ کا بھی آپشن ہے، آپ کارڈ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں. مختلف مسائل کے حل کے لیے الحمدللہ عز و جل کارڈ کا عمل بھی کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس کے ذریعے بھی آپ اپنا مکمل روحانی علاج کروا سکتے ہیں، استخارے کروا سکتے ہیں. اور آن لائن استخارے کے لیے یہ نمبر بھی آپ نوٹ فرما لیجئے، اسکرین پر بھی آپ دیکھ لیں گے، 0213717111، اور اس نمبر پر صرف اسلامی بھائی رابطہ کریں، اسلامی بہنیں رابطہ نہ کریں. اسلامی بہنوں کے لیے علیحدہ نمبر بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں. اس نمبر پر بدریہ واٹس ایپ، بدریہ ٹیکسٹ میسیج آپ استخارہ کروا سکتی ہیں اسلامی بہنیں. 0316806262 0316806262. اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. جن ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ، ہمارے پیر و مرشید، ہمارے اساتذہ کرام اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما. بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما دے. یا اللہ پاک بیماروں کو شفا عطا فرما. یا شافی الامراض، ہمارے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما. جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو بیچارے ہسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، یا شافی الامراض، یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے ہی نام سے شفائیں ملتی ہیں. ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے. سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے. ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے، ہمارے بزرگوں نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریاں، پریشانیاں بتائیں، اللہ پاک سب کے مسائل حل فرما دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما.